احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے آخری کوشش کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اور اس نے عرب کے کئی بڑے قبیلے اپنے ساتھ ملایا تاکہ اس بار وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کر سکے۔ انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا جبکہ مسلمان ٹوٹل 3,000 تھے۔ وہی دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ تو ایک صحابی جو کہ پرشیا کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، جن کا نام حضرت سلیمان فارسی تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پرشیا میں ہم اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے خندق کھودتے ہیں جس سے وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتی، اور ہم ان پر تیروں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن ٹھیک لگا اور آپ نے مدینہ کی فرنٹ پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مدینہ باقی سبھی طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ تو پھر مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کر دیا۔ یہ خندق کھودنا ہی مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ مدینہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور اس علاقے میں خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی مسلمان پوری جان لگا کر خندق کھودتے رہے۔ خندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر آیا جو کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام خود آئے اور آپ نے اس پتھر پر 3 بار ہتھوڑا مارا، جس سے وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس پتھر ٹوٹتے وقت نبی علیہ السلام کو ایک روشنی دکھائی دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے روم عطا کیا، اور دوسری بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے پرشیا عطا کیا، اور تیسری بار اللہ نے مجھے یمن بھی عطا کر دیا۔ اس وقت رومن اور پرشین امپائر دنیا کی سپر پاور تھی۔ جب منافقوں نے یہ سنا تو وہ کہنے لگی، یہاں ہمارے اتنے بری حالات ہیں اور یہ رومن اور پرشین امپائر کے بات ہی کر رہی ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کے بعد اب دوبارہ 10,000 کا لشکر انہیں مارنے آ رہا تھا اور مسلمان صرف 3,000 تھے۔ جیسا ہی وہ 10,000 کا لشکر جنگ لڑنے مدینہ پہنچا تو وہ اس خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ان کے پاس اب دوسرا کوئی آپشن نہیں، تو انہوں نے خندق کی بالکل سامنے پڑاؤ ڈالا، لیکن ایک انسان ایسا تھا جس نے یہ خندق پار کر لی۔ اس کا نام تھا عمر ابن ود۔ یہ انسان ایک بہت بڑا جنگجو تھا جس سے پورے عرب کے لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلے لڑتا تھا۔ جیسا ہی اس نے خندق کو پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آیا تو اس نے پوری مسلمان فوج کو چیلنج دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، تو آؤ میں تمہیں تمہاری جنت میں پہنچا دوں۔ لیکن اسے دیکھ کر 3,000 مسلمانوں میں کسی کا بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایک 27 سال کی لڑکی کی جس کا نام تھا علی۔ جیسا ہی اس نے مسلمان فوج کو للکارا تو حضرت علی رضی اللہ کھڑی ہوئی اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ کو بٹھا دیا۔ اس نے دوبارہ پھر للکارا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے حضرت علی کی، لیکن نبی علیہ السلام نے دوبارہ اسے بٹھا دیا۔ تیسری بار جب اس نے دوبارہ اسے للکارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کیا۔ ایک طرف عرب کا مشہور جنگجو جس کے پاس سالوں کا جنگی ایکسپیرینس تھا، اور دوسری طرف ایک 27 سال کا لڑکا۔ جیسا ہی حضرت علی رضی اللہ اس کے سامنے گئے تو عمر ابن ود نے علی رضی اللہ کو پہچان لیا، کیونکہ علی رضی اللہ کے والد ابو طالب اس کے بہت اچھے دوست تھے۔ تو اس نے علی رضی اللہ سے کہا، میں آپ سے نہیں لڑ سکتا، کسی اور کو بھیج۔ لیکن علی رضی اللہ نے کہا، میں تو تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے علی رضی اللہ سے کہا کہ میں اپنے ہر مخالف کو 3 خواہشوں کا اظہار کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ نے کہا، میرا پہلا خواہش تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور دوسرا خواہش یہ ہے کہ تم یہ جنگ چھوڑ کر واپس چلی جاؤ، اور تیسرا خواہش یہ ہے کہ تم میرے مقابلہ کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آیا اور وہ تیزی سے علی رضی اللہ کی طرف حملہ کرنے بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئی کیونکہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد کافروں نے دوبارہ خندق پار کرنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر اللہ نے تیز آندھی چلائی جس سے کافروں کے خیمے اڑ گئی اور انہیں بہت نقصان ہوا، لیکن کافروں نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے مدینہ میں موجود یہودیوں کو اپنے ساتھ کر لیا اور ان سے مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ مانگا، جبکہ ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے غداری کر دی اور اس طرح مسلمان پھنس گئی اور اب انہیں اپنی موت نظر آنے لگی کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی فیملیز بھی تھی۔ اب صرف اس کی ہی نہیں بلکہ ان کی فیملیز کی جان بھی خطرے میں آ چکی تھی۔ اس وقت اللہ نے اپنا ایک اور معجزہ کر دکھایا۔ ایک انسان جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا۔ اس نے اپنا ایک لین نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ پھر وہ سیدھا یہودیوں کے پاس گیا اور ان کا برین واش کیا۔ اس نے یہودیوں سے کہا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئے تو مکہ کے لوگ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر تمہاری موت پکی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو ان سے ٹرسٹ کے طور پر ان کے 8 سردار مانگو۔ اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مدینہ کے یہودی محمد کے ساتھ ملے ہیں اور وہ محمد کو اپنا ٹرسٹ شو کرنے کے لیے تم سے تمہارے 8 سردار مانگیں گی۔ تو جیسا ہی یہودیوں نے ان کے 8 سردار مانگے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس سے ان کی ڈیل ٹوٹ گئی اور کافر پھر سے اکیلے پڑ گئی تھی اور آندھی کی وجہ سے ان کی کافی مالی نقصان ہوا تھا اور ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا اور پھر وہ واپس چلے گئی۔ ان کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زغرہ اتارنے لگا۔ اتنے میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ سے فرمایا، یا رسول اللہ، ابھی یہودیوں سے بدلہ باقی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ کی قیادت میں ایک فوج روانہ کر دی اور فرمایا کہ عصر کا نماز ہم وہی پڑھیں گے۔ وہاں پہنچ کر یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں آپ کا فیصلہ قبول نہیں، آپ ہمارے ساتھ جو چاہتے ہو وہ کرو، لیکن ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ سے کراؤ، کیونکہ سعد بن معاذ کو وہ جانتے تھے۔ تو سعد بن معاذ نے انہی یہودیوں کی کتاب تورات سے فیصلہ کیا، کیونکہ تورات میں غداری کی سزا موت ہے۔ اس وجہ سے پھر ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا سوائے ان کے بچوں اور عورتوں کی۔ آج نان مسلم اس انسیڈنٹ کو مسلمانوں کے خلاف یوز کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر پر انگلی اٹھاتی ہے، جبکہ یہ قانون آج پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے۔